والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 چل رہا تھا. آیت نمبر 131 لے کر 134 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 5واں پارہ ہے اور آخری پاؤں ہے. تو آپ فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کی تخلیقات میں سے ہے. ان کا خالق اور مالک اللہ ہے. کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہو اس کی جو تخلیق ہے وہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہیں اور جو کائنات کی ہر چیز پر جس کا کنٹرول ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اور تحقیق کہ ہم نے حکم کیا اور وصیت کی اور ان کو سمجھایا اہل کتاب کو تم سے پہلے بھی اور تمہیں بھی یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ سمجھ جاؤ ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. یہی بات اللہ سے ڈرنے والی ہم نے اہل کتاب کو بھی کہی اور یہی بات ہم تمہیں بھی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم نافرمانی کرو گے اور کفر کرو گے اور نافرمانی والے راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھنا جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سب ہی اللہ کا ہے. فرما برداروں کا ہے نافرمانوں کا نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالی غنی ذات بے پرواہ ذات ہے اور تعریف والی ذات ہے. یعنی اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تب بھی یہ سمجھ لیں سب کچھ اللہ کا ہے. نافرمانی کریں گے تب بھی ہم سمجھ لیں سب کچھ اللہ کا ہے. ہاں فرما برداری کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اعلان فرما دیتے ہیں ہر چیز کو کہ فلاں بن فلاں میرا فرما بردار ہے اور لہذا تم بھی اس کی قدر کرو. تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے. یہی بات تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کرتے تھے درخت بھی سلام کرتے تھے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مشہور واقعہ کہ ابو جہل نے جب کہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے آپ بتا دیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں بتا دوں تمہاری مٹھی میں کیا ہے اگر تو تمہاری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں تو پھر تو وہ مٹھی کے اندر جو کنکر تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو جہل کہنے لگا وہ میری مٹھی پر بھی جادو ہو گیا. تو وہ نافرمان تھا وہ نہیں سمجھا لیکن وہ پتھر بھی سمجھتے تھے. کائنات کی ہر چیز درخت بھی آپ کا احترام کرتے تھے جانور بھی آپ کا احترام کرتے تھے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا اور فرما برداری کی تو کائنات کی ہر چیز پھر اس کی قدر کرتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دوبارہ فرمایا
کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل، وہ کائنات کی ہر چیز پر وکالت اس کی ہے اور کنٹرول اسی کا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے لے، یعنی تمہیں موت دے دے اور تمہیں ختم کر دے اور تمہیں فنا کر دے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اگر وہ چاہے تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم کو آباد کر دے اور لوگوں کو لے آئے اس زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم لانا چاہے تو اللہ کے سامنے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو یہ نظام چل رہا ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، کل کو کوئی اور ہوں گے، ہم سے پہلے کوئی اور تھے۔ کتنے لوگ اسی جگہ پر آباد ہو کر دنیا سے چلے گئے اور زندگی گزار گئے، آج ہم ہیں، پھر کل کو کوئی اور ہوں گے۔ یہ تو نظام ہے۔ تو فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اگر کوئی آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کے اندر اپنا سب کچھ چاہتا ہے، دنیا کے اندر اپنا حصہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کا بڑا مالدار بن جاؤں، دنیا کی ہر چیز آسائش مجھے مل جائے، تو وہ یاد رکھے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ہر چیز بھی موجود ہے، آخرت کی بھی۔ دنیا کا ثواب بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا ثواب بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جس نے دنیا کی خواہش کی اور دنیا کے پیچھے لگ گیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، اس کو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ اور جس نے دنیا اور آخرت دونوں چاہی اور دونوں اپنے رب سے مانگی تو اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی انعامات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر لگ جاتے ہیں وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں وہ آخرت کو جو بڑا احترام دیتے ہیں اور آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ظاہر ہے انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کی ضروریات، اس کی مجبوریاں بھی سامنے رکھنی ہے، تو لہذا وہ دنیا بھی چلاتے ہیں لیکن ترجیح آخرت کو دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر کسی کی بات کو، گفتگو کو سن بھی رہا ہے۔ اور یہ تو ہم تو انسان ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی سنتا ہے اور ان کو بھی وہ دیکھ رہا ہے اور ان کو بھی روزی دے رہا ہے پتھروں کے اندر بھی۔ لہذا مومن کا تو یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہذا ہم اگر یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے اور اسی کے قبضے کنٹرول میں ہے، ہر کسی کی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور تعریف والی ذات بھی ہے، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں اور اس کی الوہیت کو، اس کی کبریائی کو سمجھ لیں اور اس کو معبود برحق سمجھ لیں، وحدہ لا شریک مان لیں اور اسی کے ساتھ محبت کریں، اسی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، تو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا